السلام علیکم۔ آج کا آرٹیکل ہے ڈارس ڈیلیوژن، جس میں کہ ڈارس کی لاپرواہی کی اور ناکامی کی بات کرتا ہے۔ جب یہ فارمر وہ تھے وزیر خزانہ تھے، جب پہلے ان کی گورنمنٹ تھی نواز شریف کی 2013 سے، تب وہ بات کرتا ہے کہ تب ان کی جو حکمت عملی تھی ملک کے خزانے کو لے کے، تب تک تو ٹھیک تھی، لیکن اب جب کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا اور مفتاح اسماعیل اپنا کام صحیح طریقے سے انجام دے رہے تھے، لیکن جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں نواز شریف، انہوں نے اسحاق ڈار کو اسپیشل بھیجا لندن سے پاکستان کے وہ سب کچھ جو ہے وہ کنٹرول کریں گے، لیکن رائٹر کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اپوزٹ ہو گیا، کہ صحیح کرنے کے بجائے جو ہے وہ معاملات جو ہے اور زیادہ خراب ہو گئے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ملک کو ڈیفالٹ تک پہنچا دیا۔ تو آج کا آرٹیکل یہی ہے۔ اسحاق ڈار رائٹر کہتے ہیں کہ ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو حقیقت سے بالکل الگ ہو چکی ہے، اور ایک ایسی دنیا جہاں وہ خود ساختہ نجات دہندہ ہو سکتے ہیں۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کے دوران سابق وزیر خزانہ نے ایک بار پھر فخر کیا کہ انہوں نے پاکستان کو غیر ملکی قرضوں کی ادائیگیوں میں نادیدہ ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ حالانکہ کہتا ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ وہ حصہ چھوڑ دیا انہوں نے کہ جب IMF کے پچھلے قرضہ پروگرام کو کھوکھلا کر دیا تھا انہوں نے، اور اپنی پارٹی کے ساتھی نے اہم مالیاتی ایڈجسٹمنٹ اور قرض دہندہ کے ساتھ مہینوں کی سخت بات چیت کے بعد انہوں نے اپنے معاملات جو ہیں IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ ٹھیک کیے، اور دعویٰ بھی کیا ان کے ساتھ، مطالبہ کیے کہ آئندہ جو ہے اس طرح کا معاملات نہیں ہوں گے۔ اور کہتے ہیں کہ در حقیقت پاکستان کی معیشت اس وقت اچھی نہیں چل رہی تھی جب یہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے مفتاح اسماعیل کو ہٹا کے مسٹر ڈار کو اسلام آباد روانہ کیا، اور اس کے باوجود IMF کے ساتھ قرض کے معاہدے کی بحالی پر سرمایہ کاروں کے اعتماد میں واضح طور پر بہتری آنا شروع ہو گئی تھی۔ کہتا ہے کہ مسٹر ڈار کے آنے سے پہلے جو ہے وہ بہتری آنی شروع ہو گئی تھی، لیکن جب وہ آئے ہیں تو پاکستان کسی اور ہی نہج پر پہنچ گیا، جس سے زیادہ سرکاری سرمایہ کی آمد کی راہ ہموار ہوتی اور اس کی ادائیگیوں کے توازن میں بہتری آتی۔ مسٹر ڈار کی آمد نے منظر کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا، اور IMF کی قرض کی سہولت کی بحالی کے بعد سے جو بھی تھوڑی بہت پیش رفت ہوئی تھی اسے تبدیل کر دیا۔ مضبوط روپے کے لیے شرح مبادلہ میں ہیرا پھیری کے ساتھ ساتھ شرح سود کو کنٹرول کرنے میں اس کی مصروفیات نے IMF کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب کر دیے، جب انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے بجائے بڑھا دیا، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس نے بعد میں کیا کیا۔ فار ایگزامپل، ایک ضمنی فنانس بل کے ذریعے پہلے سے ٹیکس والے افراد پر بھاری اضافی ٹیکس لگانا، کہتا ہے پہلے سے انٹرسٹ ریٹ کا، کیونکہ افیکٹ جو ہے وہ ٹیکس والوں کو جو ٹیکس دیتے ہیں ان پہ ٹیکس اور لگا دیا جب انٹرسٹ ریٹ اس نے انکریز کیا، اور کرنسی کی قدر میں کمی کرنا، وہ IMF کو زیر التوا جائزہ کو مکمل کرنے اور رقم جاری کرنے پر راضی کرنے میں ناکام، کہتے کہ وہ مسٹر ڈار جو ہیں وہ IMF کو راضی کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور گہرا ہوتا ہوا معاشی بحران، جس کی خصوصیت مہنگائی، روپے کی بے قدری اور بجلی اور ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے ہے، جو آج ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس کی بڑی وجہ روپے کی مضبوطی اور کم شرح سود کے ساتھ اس کا جنون ہے۔ اس کی شرح سود کو کم کرنے میں ناکامی ہے۔ ٹیکس اور غیر ٹیکس والے شعبوں پر ٹیکس لگا کر بہت بڑا مالیاتی خسارہ ہوا ہے، اور تعجب کی بات رائٹر کہتا ہے یہ ہے کہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ واپس نہ آئیں، کیونکہ بہت سارے پاکستانیوں نے ان کی غلط پالیسیوں اور چال بازیوں کی قیمت ادا کی ہے۔ آج کا آرٹیکل یہی تھا۔ نیکسٹ آرٹیکل میں ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔